ناظرین کرام، جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا، انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے خدا، میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ ہی مجھے کوئی عبادت گاہ نظر آ رہی ہے، جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمان پر بھی ایک خانہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں؟ جواب الہی آیا کہ جاؤ، جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف کرو اور اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا، یہ وہی جاگ تھا جس سے پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پار مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہرا اور طور زیتہ۔ بنیاد پر کا نشان کے لیے چاروں طرف کی دیواریں اٹھا دیں۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ طوفان نوحی تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبے کی جگہ اور اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور اپنے دل کی مرادیں پوری کرنے کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت اسماعیل ہاجرہ اس میدان میں آ کے ٹھہرے، ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی۔ تب ہاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لے کر یہاں کعبہ تیار کریں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا اور اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار حد کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس حد پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی۔ اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن سود سے رکن شامی تک کی دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمنی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن سود تک 20 ہاتھ، لہذا اس وقت یہ کعبہ مستطیل کی شکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبے کے اندر ایک تغار سا بنایا تھا اور مثل خزانہ تھا کہ کعبہ کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئے اس میں رکھے جائیں گے۔ اس کے دروازے 2 تھے اور اس میں ایک کھڑکی بھی بنائی گئی تھی۔ ایک داخل ہونے کے لیے دروازہ بنایا گیا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے۔ ان کو غار اور پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام۔ اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کو تعمیر و مرمت کیا گیا اور اس میں حالات کی وجہ سے کافی تبدیلیاں ہوئیں۔ مثلاً اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازہ 2 کی بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں اسے پھر پرانے رقبے میں ہی تعمیر کیا گیا، جس میں صرف ایک چیز جو کھڑکی رکھی گئی تھی وہ کھڑکی کو ختم کر دیا گیا۔